شریعت صوبہ اتر پردیش اور صدر جمعیت علماء اتر پردیش سے درخواست کرتا ہوں تشریف لے آئے اور اچھا بھائی میں بڑے ادب احترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت مولانا سید اشہد رشیدی دامت برکاتہم سے صدر جمعیت علماء اتر پردیش و امیر شریعت یو پی سے کی تشریف لے آئیں اور خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، صدق الله مولانا العظیم۔ صدر محترم، اراکین جمعیت اور مغربی یو پی کے کونے کونے سے آنے والے جمعیت کے ساتھیوں، ملک کے حالات پریشان کن ضرور ہیں مگر مایوس کن نہیں ہیں۔ مسلمان جو خدا پر ایمان رکھتا ہے وہ حالات سے مایوس نہیں ہوا کرتا بلکہ حالات کے رخ کو موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج جمعیت علماء ہند نے، مولانا ارشد مدنی نے آپ کو آواز دی ہے۔ آپ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے آرام کو چھوڑا اور یہاں تک آنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ یاد رکھیے، ہم صرف سننے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں، ہم دیش کے حالات کو بدلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی قیادت میں جمع ہوتے ہیں تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ظالم میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو مدارس کو نشانہ بنانا چاہتی۔ کبھی مدارس کو نوٹس جاتے ہیں، کبھی حساب و کتاب کے بہانے سے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان مدارس کو مت چھیڑو، انہیں چلنے دو۔ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کی جد و جہد سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اگر وہاں کے اکابر نہ ہوتے اور مدارس کے جوان، بوڑھے اور وابستہ لوگ ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو آج بھی یہ ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا۔ مدارس کے لوگوں نے آزادی وطن کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چوما، آزادی وطن کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ مولانا ارشد مدنی کے والد محترم مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ
آزادی وطن کے خاطر مالٹا کی قید میں رہ کر انگریزوں کی صعوبتیں برداشت کی، اور جب مالٹا سے آزاد ہو کر کے ہندوستان آئے تو گھر میں نہیں بیٹھے، پھر میدان عمل میں نکلے۔ کبھی نینی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سابرمتی جیل میں بند کیا گیا، کبھی سہارنپور جیل میں بند کیا گیا، کبھی مراد آباد جیل میں بند کیا گیا، لیکن ہر طرح کی قربانی دی، مگر دیش کی آزادی کے لیے کسی سے کوئی سودا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جب تک اس دھرتی پر مدرسے باقی رہیں گے، یہ دھرتی آزادی کا سانس لیتی رہے گی، اور جس دن مدرسوں کو اوپر قدغن لگانے والے کامیاب ہو گئے تو یاد رکھو اس دھرتی کا وجود بھی مٹ جائے گا۔ اس لیے میں ہندوستان کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، جس کا آپ نے ابھی حضرت مولانا اسجد مدنی نائب صدر جمعیت علماء ہند کی زبانی جس کا تذکرہ سنا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح رخ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، آج ہمارا دل دکھا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان رسالت میں گستاخیاں ہو رہی، ہماری جان آپ پر فدا ہے، اور آج کوئی بھی کھڑا ہو کر نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں، ہمارا دل دکھا ہے، مگر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لے کر کے کوئی کسی طرح کا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم روڈ جام کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم توڑ پھوڑ کریں، دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم قانون کو توڑیں تاکہ مسلمانوں کو جیلوں میں ٹھوسا جائے، اور جو گستاخی کا مجرم ہے اس کو پتلی گلی سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ آؤ، جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے جمعیت؟ میں اس جلسے کی تیاری میں ایک ضلع میں گیا تھا، تو مجھ سے ایک ساتھی نے عجیب بات کہی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو ہمارے پاس انٹیلیجنس کے لوگوں کا فون آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھی نے، جمعیت کے ایک کارکن نے جو جواب دیا وہ مجھے بہت پسند آیا۔ اس نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم تو ایڈمنسٹریشن کو دیکھ رہے ہیں، اب تو کرنے کا کام اس کا ہے، ہمارا کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہم دیکھیں گے آپ مجرم کو پکڑتے ہیں کہ نہیں پکڑتے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے اوپر سخت قسم کی دھارا لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے، ہم دیکھیں گے کہ آپ اس کے خلاف صحیح طور پر کارروائی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر نہیں کریں گے آپ تو ہم قانونی طور پر ایسے تمام مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم کریں گے تو ہماری بات میں قوت پیدا ہوگی، ہم اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ دشمنوں کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھے گا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور آپ کی شان اللہ کے بعد سب سے بڑی شان ہے۔ اللہ ہمیں آپ کی عزت اور دنیا والوں کو آپ کا احترام کرنا سکھائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے دھرم گرو کو برا کہیں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی خدا کی شان میں گستاخی کریں، اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی کتاب کے لیے، کسی کی مذہبی کتاب کے لیے کوئی غلط بات اپنی زبان سے نکالیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، ان کے باطل خداؤں کو برا مت کہو۔
اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے اختلافات بڑھیں گے، اس سے دوریاں بڑھیں گی۔ تم تو اپنے خدا کا صحیح پرچار کرو، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے گا۔ میرے دوستوں، میں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہ درخواست کروں گا اس کنونشن کے مادھیم سے کہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والے کو ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو سزا لکھی ہے وہ سزا دیں آپ۔ اگر قانونی سزا ملنے لگے تو کسی دشمن کو زبان کھولنے کی جرأت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا یہ دیش امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ آج گورنمنٹ کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، تبھی ایک کے بعد ایک شان رسالت میں گستاخی کی ہمت کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس دیش کا آئین سیکولر آئین ہے۔ کچھ طاقتیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں جو اس دیش کے سیکولر آئین کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے۔ یاد رکھو، اگر اس دیش میں ہندو، مسلمان، سکھ اور عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ سکتا ہے تو وہ صرف اس کے سیکولر آئین کی وجہ سے رہ سکتا ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے، یہ دیش میں ہندو مسلم کی یکتا بھی باقی ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے، یہ گنگا جمنی تہذیب بھی باقی ہے۔ جب تک سیکولر آئین باقی ہے تو اس دیش میں پیار و محبت کے دیپ جلتے رہیں گے، اور جب اس کا سیکولر آئین خطرے میں آئے گا تو صرف مسلمان ہی خطرے میں نہیں آئے گا بلکہ یہ دیش خطرے میں آئے گا اور دیش کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس نے اس ملک کو پیار و محبت کا نعرہ دیا ہے۔ ہندوستان کا جمہوری آئین ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ایک طرف مسجد سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو دوسری طرف مندر سے بھجن گایا جاتا ہے، گرجا سے وہ اپنی مذہبی عبادت کرتے ہیں، اور سکھوں کے گردوارے سے وہاں مذہبی نعرے لگتے ہیں۔ یہ اس کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ جمعیت علماء آپ کو آواز دیتی ہے، اور اس لیے کہ تاکہ ملک میں رہنے والوں فرقہ پرستوں تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ یہ ملک رہے گا تو جمہوری آئین اور سیکولر دستور کے ساتھ رہے گا، اور ہم اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے آئین سے چھیڑ چھاڑ کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں، ہم اس سیکولر آئین کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخری بات ملک میں جگہ جگہ وقف پراپرٹی موجود ہے۔ مسلمانوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک وقف کی زمین ہے جو کسی مسلمان نے وقف کی ہے مسجد کے لیے، یا وقف کی ہے مدرسے کے لیے، یا وقف کی ہے قبرستان کے لیے، یا وقف کی ہے غریبوں اور بیواؤں کی مدد کے لیے، بتاؤ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اس میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ یہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اس کی دیکھ ریکھ بھی مسلمان ہی کرے گا اور اس سے فائدہ بھی مسلمان ہی اٹھائے گا۔ ہاں، اگر کہیں کسی وقف پراپرٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، کوئی اس کا مس یوز کر رہا ہے، کوئی اس کا غلط استعمال کر رہا ہے، تو ملک میں قانون بنا ہوا ہے، آپ مجرم کو پکڑ کے سزا دیجئے، لیکن اس کا مس یوز ہونا، اس کے مس یوز کو بہانہ بنا کر قانون کو بدل دینا اور اس میں غیروں کو داخل کر دینا، یاد رکھو یہ جو وقف بورڈ ترمیمی بل آیا ہے، اس سے وقف بورڈ کے مس یوز کو ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی بربادی کے مواقع اور بڑھتے چلے جائیں گے، جس کو ہم کسی طور پر برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج صبح ناشتے پر
حضرت مولانا سید ارشد مدنی فرمانے لگے کہ یہ ملک سیکولر ہے، بہت سی فرقہ پرست طاقتیں ایسی ہیں جو یہاں یکساں سول کوڈ لانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یکساں سول کوڈ کا کیا مطلب؟ مسلمان اپنے دین و دھرم کو، اپنے مذہبی اور آئلی قوانین کو چھوڑ کر کے ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، سکھ ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، عیسائی ملکی قوانین کے پابند ہوں گے، ان کے مذہبی قوانین اور ان کا مذہبی تشخص ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں اعلان کرو کہ ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں مگر اپنا دین و ایمان قربان کرنے کو کسی طور پر تیار نہیں ہیں۔ آج جمعیت نے آپ کو آواز دی ہے تاکہ جمعیت کی آواز میں آپ کے ذریعے قوت پیدا ہو اور ہمارا یہ پیغام ایوان اقتدار تک پہنچے، ہمارے یہ جذبات ان کے کانوں تک پہنچے اور دیش کے حالات بدلیں۔ مجھے امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کامیابی دینا خدا کا کام ہے۔ انشاءاللہ وہ کامیابی دے گا اور حالات بدلیں گے۔ بس آپ ایک ہی نعرہ دیجئے کہ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مولانا ارشد مدنی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاک اللہ، تقبل اللہ، بارک اللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا سید ارشاد رشیدی دامت برکاتہ۔